سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے، تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا، قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا، دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام۔ تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا۔ اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے۔ تو چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا، یہی تراویح ہے، اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں ہیں۔ تو اس لیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ہاں، مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں، جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں۔ تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں۔ مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے، اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے۔ تو لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ، جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں۔ اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائے۔ لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں۔ یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی، تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے۔ تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قطع نظر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ، آپ یہ فضیلت حاصل کریں، کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم۔ تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا، اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا۔ لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔